جی ناظرین کرام، رحمت رمضان سحر نشریات میں آپ کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم ہے، اور الحمدللہ معزز علماء کرام یہاں تشریف لا چکے ہیں۔ مختصر سے انٹروڈکشن، پھر ہم ٹاپک کی طرف بڑھیں گے۔ الحمدللہ حضور زیغم اسلام، مفکر اسلام، حضرت علامہ مولانا پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ تشریف فرما ہیں، اور آپ کے ساتھ حضرت علامہ مولانا مفتی سمر عباس قادری صاحب تشریف فرما ہیں۔ ہمارے دو بڑے ہی پیارے ثناخواں احسن رضا قادری صاحب جو کہ شہر سکھر سے تشریف لائے ہیں، بہت خوبصورت پڑھتے ہیں، آپ بھی یہاں تشریف فرما ہیں۔ اور ہمارے ایک اور بڑے ہی پیارے ثناخواں کہ جو الحمدللہ آئی ڈی ایس کی بھی الحمدللہ جان ہیں اور بہت پیاری شخصیت بھی ہیں، ہمہ جہت شخصیت ہیں۔ کئی حوالے ہیں آپ کی پہچان کے، جس میں ایک حوالہ پیارا کا صلی اللہ علیہ وسلم کے مدح سرائی بھی ہے۔ محمد اعزاز قادری بھی یہاں تشریف فرما ہے۔ آپ کو بھی میری جانب سے خوش آمدید، اور تمام احباب کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ٹاپک یہ گزشتہ سے پیوستہ ہوگا۔ کل الحمدللہ ہم نے ترتیب خلافت کا عنوان شروع کیا تھا، اس کا آغاز کیا تھا، اور کتنی کمال گفتگو ابتدائی طور پر ہمارے دونوں معزز علماء کرام نے فرمائی تھی کہ اس کے بعد کئی سوالات جو باقی رہ گئے تھے، ہم نے کہا کہ اس کے لیے ہم دوسری نشست بھی اسی عنوان پر رکھیں گے۔ تو الحمدللہ پارٹ 2 یعنی دوسری نشست اسی عنوان پر لے کر ایک مرتبہ پھر ہم حاضر ہو چکے ہیں۔ ترتیب خلافت ہمارا عنوان ہے، موضوع ہے، تو بلا کسی تاخیر کے میں بڑھوں گا قبلہ سیدی مظفر حسین شاہ صاحب کی طرف۔ حضور یہ ارشاد فرمائیے گا کہ خلیفہ برحق ہونے کی جو نشانیاں قرآن نے بیان فرمائی ہیں، میں چاہوں گا اس کا ذکر ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ خلیفہ برحق ہونے کی جو شرائط اور جو نشانیاں، جو علامات قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کی ہے، اس سے قبل ہم نے خلیفہ کی تعریف اور انتخاب خلافت پر گزشتہ پروگرام میں وہ ڈیٹیل کے ساتھ ذکر کر دیا تھا۔ اب آپ کا یہ سوال کہ خلیفہ برحق کا انتخاب کے ساتھ ساتھ ان کی علامات کیا ہیں جو اللہ رب العالمین نے اس خلافت خاصہ کے لیے ذکر فرمائی ہے، تو قرآن کریم فرقان حمید میں متعدد جگہ پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین، کیونکہ یہ تو مسلم تھا حافظ صاحب کہ اس دین نے قیامت تک باقی رہنا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد نہ کوئی نیا نبی آئے گا، نہ کوئی نئی شریعت آئے گی، نہ کوئی نئی امت آئے گی، نہ کوئی نئی کتاب آئے گی۔ تو جب آپ مزار مقدسہ میں چلے جائیں گے، اب جب تک قیامت واقع نہیں ہوتی ہے تو اس دوران میں ہزار سال تک یہ آپ کے اس دین کو آگے لے کر کون جائیں گے؟ اور سب سے پہلے جو مطالبہ عقلاً ہے کہ جو براہ راست جو آپ پر دین اترا ہے، وہ دین جب تک آپ کی پہلی صف کے لوگوں میں محفوظ نہیں رہے گا تو وہ آگے کیسے منتقل ہوگا؟ کیا خوبصورت بات۔ کیونکہ جب اسی دین نے، اسی شریعت نے، دین بمراد عقیدہ سارے انبیاء کا دین ایک ہی تھا، لیکن یہاں سے مراد حضور سید عالم کی شریعت اور قرآن، اور حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، تو پھر جو قیامت تک کا عرصہ ہزار سال تک ہو سکتا ہے، تو پہلے نبیوں کو بھیجنے کی ضرورت اس لیے پیش آتی تھی کہ جو دین کی اصل تعلیم ہے وہ اپنی اصل شکل کے اندر موجود نہیں ہوتی اور اس میں ملاوٹ ہو جاتی، تو پھر ضرورت اس بات کی پیش ہوتی تھی کہ جو آنے والی بات کی جماعت ہے یا لوگ ہیں جو بعد میں پیدا ہوئے ہیں، ان کو خالص دین کیسے ملے گا؟ تو پھر خالص وحی نازل ہو جاتی۔ اب حضور کے بعد تو کوئی وحی نازل نہیں ہوگی، بے شک۔ تو اس بات کا عقلی تقاضا بھی یہی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو پہلے صف کے لوگ ہیں، ان پر حضور نے اپنے منصب، جو حضور کا منصب اور ذمہ داری تھی تزکیہ، اس کا حق آپ نے ادا فرما دیا، اور ایسی جماعت حضور نے بنا دی جنہوں نے قرآن کو محفوظ کیا، جنہوں نے شریعت کو محفوظ کیا۔ اگر وہیں پر قرآن محفوظ نہیں ہوا تو پھر ضرورت پڑ جائے گی، اور یہ سوال صحابہ اور خلیفہ پر نہیں آئے گا، یہ ختم نبوت پر آ جائے گا اللہ، کہ اب تو نبی کی ضرورت پڑ گئی ہے کہ جب قرآن محفوظ نہیں ہے، کیونکہ پہلے بھی تو کتابیں محفوظ نہ ہونے کی وجہ سے نبی بھیجا جاتا تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو ایک تو سوال یہ ذہن، تو عقلاً بھی اس بات کا تقاضا ہے، شرعاً تو ہے لیکن عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ نبی کے بعد جو نائبین ہیں وہ کامل ان تمام اوصاف سے مزین ہوں کہ جو خلافت کا حق رکھتے ہیں، جس طرح کہ ہم نے پہلے کہا کہ ریاست کا تحفظ، دین کی بنیادی جو اصول ہیں، نظریات ہیں، احکام ہیں، اس کی تبلیغ، اس کا فروغ، اس پر خود عامل ہونا، یہ چیز عقلاً ان کے اندر ہونی چاہیے۔ اگر نہیں ہوگی تو پھر تو یہ ایسے ہی ہوا کہ جیسے پیچھے لوگوں نے چند پیسوں کے لیے اپنے نبی کا سودا کر دیا اور وہ قوم نبی کو قتل کرنے کے لیے پہنچ گئی۔ تو پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب
تمام انبیاء کے اصحاب کے مقابلے میں ممتاز اس لیے ہیں کیونکہ یہ نبی خاتم النبیین کے ترجمان ہیں. واہ 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 ان کے بعد تو نبی آتا تھا، یہاں تو آئے گا ہی نہیں. کمال بات تو ہے. لہٰذا ان کا درجہ اس حساسیت میں اور معنویت میں بہت بلند ہے. سبحان یہ تو میں نے ایک یعنی لمبی گفتگو کو 3-4 لفظوں کے اندر سمیٹا. اس کے دلائل کی طرف چلیں گے تو بڑی گفتگو. لیکن اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں کہ انتخاب خلافت، کہ خدا جنہیں خلافت دے گا نبی کے توسط و نائبین سے. اللہ کا خلیفہ تو نبی ہوتا، نبی کے جو نائبین ہوں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ڈھارس دی جا رہی ہے کہ آپ نے اپنا حق ادا کر دیا ہے، اور آپ کے بعد جو لوگ آ رہے ہیں ان میں یہ چیز ہونی چاہیے. اور میں نے پہلے کہا کہ عقلاً، شرن تو آگے آپ سنیں گے وہ تو ہے، لیکن عقلاً بھی ضروری تھا کہ ان میں یہ چیزیں ہوں، ورنہ وہ حضور کے جانشین کیسے بنتے اور اس قرآن کو کیسے محفوظ رکھتے. چھوٹے موٹے باغ پر وہ لڑ جائیں تو نہ جانے قرآن کے ساتھ کیا کر دیں. اللہ اکبر. تو یہ اس قسم کی خرافات سے اللہ رب العالمین نے ان کو پاک کیا. اب آئیے سورۃ النور کی طرف، جو بڑی مشہور آیت ہے جس میں اوصاف حافظ صاحب ترتیب کے ساتھ بتا دیا گیا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر یہ صدمہ ضرور تھا کہ بعد میں یہ دین آگے کیسے چلے گا، معاملات کیسے ہوں گے. تو یہ حضور کی تسلی کی آیات ہیں. یوں سمجھیے یہ آیت نمبر 55 ہے. اللہ رب العالمین فرما رہا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعاملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. دیکھو جس طرح تم سے پہلے لوگوں کو ہم نے خلافت دی تھی، تو اللہ رب العالمین جل وعلا یہ وعدہ کرتا ہے ان لوگوں سے کہ جو اہل ایمان ہیں اور عمل صالح کرنے والے ہیں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ضرور بضرور، لام تاکید نون ثقیلہ کے ساتھ موقت کر دیا. فرمایا ضرور بضرور اللہ ان کو زمین پر خلافت دے گا، غلبہ دے گا. اور زمین پر خلافت کا مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ کے دین کو زمین پر نافذ کریں گے. تو زمین پر خلافت دے گا تو وہ خلافت کے اہل ہوں گے تو خلیفہ بنیں گے نا. جی واہ. فرمایا کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ضرور بضرور اللہ رب العالمین انہیں زمین پر خلافت دے گا جس طرح ان سے پہلے کوئی خلافت دی ہے. اور فرمایا جب ان کو خلافت دے گا تو ان کی خلافت خود بتائے گی کہ یہ اللہ کی محبوب کی طرف سے صحیح سلیکٹ کرے ہوئے لوگ ہیں اور یہ بالکل منشاء الہی کے مطابق ہیں. کیونکہ جب ان کا دور آئے گا، جب دن کے 12 بجے سورج نکل آئے تو کوئی بولے رات تو یہ اس کا قصور ہے، آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے. سیدنا صدیق، سیدنا فاروق، سیدنا عثمان، مولا علی کا جو دور مبارکہ تھا وہ دور کیسا ہوگا حافظ صاحب؟ وہ دور بعد میں آ رہا ہے. رب یہ بات پہلے کر رہا ہے کہ جو واقعی میں نبی کے جانشین اور خلافت کے مستحق ہوں گے تو میرے بندوں، عالم الغیب و شہادہ رب جو مستقبل کی خبریں جانتا ہے، رکھتا ہے، تو وہ بتا رہا ہے کہ جب وہ نائبین آئیں گے تو ان کو کسی اعلان کی ضرورت نہیں ہوگی. ان کا دور بتائے گا قرآن کی آیت سے کہ یہی وہ لوگ تھے جن کا تعارف اللہ نے پہلے کرا. کیا کہنے ہیں. ان میں پہلی علامت اللہ نے کیا بیان فرمائی؟ فرمایا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. اللہ رب العالمین ضرور بضرور ان کے دین کو محکم اور مضبوط کرے گا. واہ واہ سبحان اللہ. کوئی بڑی سے بڑی ریاست ان کو آنکھ نہیں دکھا پائے گی، بلکہ سب ان کی پناہ میں آئیں گی، سب گھٹنوں کے بل گر جائیں گے. آج جو دین جس کے بارے میں منافقین یہ سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں اسلام 10 سال کے بعد ختم ہو جائے گا، 2 سال کے بعد ختم ہو جائے گا، نبی کے وصال کے بعد ختم ہو جائے گا، اللہ فرماتا ہے یہ سارے شک ان کے دور میں ختم ہوں گے اور دین بالکل مستحکم ہوگا. اور قرآن یہ لفظ لام تاکید کے ساتھ کر رہا ہے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. ہم اس دین کو مضبوط کریں گے، اور اس دین کو مضبوط کریں گے کہ الذی ارتضیٰ لہم، جس دین کو وہ نافذ کر رہے ہوں گے نا وہ ہمارا پسندیدہ ہوگا، ان کا فیصلہ جو ہوگا وہ ہمارا دین ہوگا. اور اللہ فرما رہا الذی ارتضیٰ لہم، وہ دین ہوگا جس کو وہ نافذ کریں گے، جس سے ہم راضی ہیں، اور وہ دین مضبوط ہوگا، ان کے آگے کوئی طاقت سر نہیں اٹھا پائے گی. اور فرمایا جو آج یہ خوف ہے کہ نہ جانے کوئی بڑی حکومت حملہ کر جائے، یہ ہو جائے، دین کے مضبوطی کا معنی یہ ہے کہ جناب وہ علی اعلان دین کی تبلیغ کریں گے، اللہ کی توحید کو بیان کریں گے، نبی کی رسالت کو بیان کریں گے، قرآن کی تبلیغ کریں گے، احکام کو بیان کریں گے. کوئی ان کے آگے ان کو طاقت کے ذریعے روکنے والا نہیں ہوگا. اور جو یہ خوف ہے کہ یہ مکہ سے چلیں، تھوڑے سے لوگ ہیں اور بڑی بڑی ریاست اور سپر پاور موجود ہوئی ہے، ان کو اپنے پاؤں تلے روند نہ دے، تو اللہ فرماتا ہے یہ خوف جو دلوں میں ہے، وہ جو خلیفہ آئیں گے نا ان کا کام گراؤنڈ ریالٹی تمہیں بتائے گا. وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، یہ جو خوف تھا نا ان کے دور میں امن تبدیل ہو جائے گا. اب میں کہتا ہوں سینے پر چھاتی پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، سیدنا ابو بکر کے دور میں یہ دونوں چیزیں سامنے آئی کہ نہیں آئی؟ حضرت عمر کے دور میں یہ دونوں چیزیں ثابت آئی کہ نہیں آئی؟ حضرت عثمان غنی کے دور میں یہ چیزیں ثابت آئی کہ نہیں؟
حضرت شیر خدا کے دور میں یہ دین ثابت آئی کہ نہیں؟ مثلا ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ ان کے دین کو مضبوط کرے گا. جس دین سے اللہ رب العالمین اس سے راضی ہے، یعنی ان کے فیصلے وہی اللہ رب العالمین کے مرضی سے ہوں گے، اور جو خوف ہے اس کو اللہ رب العالمین امن سے تبدیل کرے گا. اس کی واضح مثال دیکھیں کہ صحیح بخاری شریف کی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ اس وقت جانا سفر محال ہوتا تھا. ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور حضرت عدی بن حاتم موجود ہیں جو حاتم طائی کے بیٹے تھے اور بڑے جلوہ قدر صحابی تھے، وہ موجود تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرب کا پورا ماحول تھا، ڈکیتی، ڈاکو، خوف، مارا ماری عام تھی. کچھ دور کے قبیلے تھے وہ حضور سے ملنے آنے کی خواہش رکھتے تھے، لیکن وہ ڈرتے تھے کہ راستے کے اندر قطع و طریق بڑے بڑے ڈاکو ہیں، وہ لوٹ لیتے ہیں، مار دیتے ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور حضور سید عالم پر وہ ساری مستقبل روشن کر دی اللہ نے. تو حضور سید عالم نے حضرت عدی کو دیکھ کر فرمایا، یا عدی ہو حل رأیت حرا، اے عدی تو نے مقام ہیرا دیکھا ہے؟ اور مقام ہیرا موجودہ کوفے اور نجف کے قریب کا علاقہ تھا. یہاں سے مکہ کی طرف آنے میں درمیان میں ایک قبیلہ تھا، اور وہ ایسا تھا کہ 200 مرد بھی اگر جائیں نا تو وہ کاٹ دیتا ان کو اور ان کو لوٹ لیتا. تو حضور نے اسی طرف اشارہ کیا کہ وہاں سے سفر سب سے زیادہ محال تھا. تو فرمایا، عدی تو نے مقام ہیرا دیکھا ہے؟ تو حضرت یعنی وہ کوفے کے قریب کا مقام. قلت لم ارا یا رسول، حضور میں نے وہ مقام نہیں دیکھا. سرکار نے فرمایا، وقد انبئت عنہا، میرے رب نے مجھے اس بارے میں بتا دیا ہے. اور سن، اللہ اکبر، رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. فرمایا، سن عدی فإن طالت بک حیات، اگر اللہ نے تجھے لمبی عمر دی نا، آج 200 مرد اسلحہ لے کر مقام ہیرا سے کعبہ تک آتے ہوئے ڈرتے ہیں. اے عدی، اللہ نے مجھے بتا دیا اگر تیری عمر تجھ سے وفا کرے نا تو تو دیکھے گا ایک تنہا جوان عورت مقام ہیرا سے سونے سے لدی ہوئی وہ چل کر آئے گی اور کعبے کا طواف کرے گی. لا تخاف احدا الا اللہ، اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا. ایسا امن اس دور میں ہوگا. یہ حضور نے بشارت دی. اب وہ قرآن کی بشارت دیکھیں، اللہ دین کو متمکن کرے گا، جمائے گا، خوف کو امن سے بدلے گا. اس کا اظہار حضور نے باقاعدہ مثال سے پیش کر دیا. مقام ہیرا، فرمایا عدی مقام ہیرا دیکھا ہے تو نے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. فرمایا اگر تیری عمر زیادہ ہوئی نا تو تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ آج 200 400 مرد اس علاقے کو کراس نہیں کر سکتے، لیکن ایک تنہا عورت جوان وہ اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر مقام ہیرا سے چلے گی، کعبہ آئے گی، کعبے کا طواف کرے گی، لوٹ جائے گی. اور لوٹنا تو درکنار عزیز، کوئی اس کو نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا. ایسا عادل ہوگا یہاں پر. سبحان اللہ. ریاست اور کیا ہوتی ہے، خلافت اور کیا ہوتی ہے، بات تو ہم نے یہی کی نا، عادل ہوگا، ایسا انصاف ہوگا. اب دیکھیے، اب یہ حضور کے ظاہری دور مبارکہ میں تو نہیں ہو رہا، حالانکہ یہ بات کی خلافت بھی آپ ہی کا دور ہے، لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں جو جہاں حضور تشریف فرمائے اس وقت یہ علامت نہیں ہے جی. اب آپ دیکھیے آگے حضور سید عالم شاہ فرماتے ہیں، آپ مزید فرماتے ہیں. حضور جب کہتے ہیں، جب حضور نے یہ فرمایا نا کہ مقام ہیرا سے ایک تنہا عورت آئے گی اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا، کعبے سے طواف کر کے لوٹ جائے گی. تو حضرت عدی کہتے ہیں، میں نے قلت فیما بینی و بین نفسی، میں اپنے دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ حضور کیا فرما رہے ہیں. فَأَيْنَ الدُّعَارُ الطَّيِّ، وہ جو بنو طے قبیلے کے ڈاکو ہیں، میں اپنے دل میں سوچنے لگا حضور نے اتنی آسانی سے فرما دیا کہ عورت آئے گی طواف کر کے چلے جائے گی. تو فرمایا کہ قلت فیما بینی و بین نفسی فَأَيْنَ الدُّعَارُ الطَّيِّ الَّذِينَ قَدْ سَعُرُوا الْبِلَادِ. میں نے دل میں سوچا کہ یار پھر وہ ڈاکوؤں کا کیا ہوگا بنو طے قبیلے کے جو درمیان میں موجود ہے، جنہوں نے پورے شہر کو برباد کیا ہے، وہ تو کئی لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں، عورت کیسی چلے جائے گی. تو فرمایا یہ دل میں سوچا. پھر فرماتے پھر حضور نے شاہ فرمایا نظر اٹھا کر، یہ تو دل میں سوچ رہے تھے نا، حضور نے دوبارہ فرمایا وَلَئِن طَالَتْ بِكَ حَيَاتٌ. اللہ اکبر. اے عدی اگر تیری عمر خدا لمبی کرے، آج دنیا کسرا سے کانپتی ہے نا، یہی دور آئے گا کسرا کے خزانے لا کر میری امت کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے. قلتو، تو میں ڈر گیا، میں نے کہا پتہ نہیں کوئی کسرا کوئی چھوٹا موٹا آدمی. تو میں نے پوچھا قلتو کسرا بن ہرمز، حضور آپ کسرا بن ہرمز کی بات کر رہے ہیں جو آدھی دنیا پر حکومت کر رہا ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں میں کسرا بن ہرمز کی بات کر رہا ہوں. اور فرمایا اگر تیری عمر لمبی ہو، تیسری بشارت دی، فرمایا ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ لوگوں کے پاس اتنا مال آ جائے گا کہ سونا چاندی ان کے پاس ہوگا، وہ بانٹیں گے لیکن لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اب یہ حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ جب میں بوڑھا ہو گیا اور اپنے شاگردوں کو میں پڑھا رہا تھا تو فرمایا ہاں میں نے وہ دور دیکھا
کہ جب وہ تنہا عورت مقام ہیرا سے چل کر آئی، اس وقت کے نظام خلافت کا امن ایسا تھا، سکون ایسا تھا، اور اسلام کا غلبہ ایسا تھا کہ وہ عورت مقام ہیرا سے چل کر آئی، نہ بنو تی قبیلے کے دعار اور ڈاکو رہے، نہ وہ نقص امن رہا، نہ وہی لے دے رہی، نہ کوئی شور شرابہ رہا۔ اس عورت کو فرمایا ہم نے خود دیکھا کہ وہ آئی اور وہ گئی، اور ہم نے اس جنگ میں تو میں خود شریک ہوا جو حضور کہہ رہے تھے کہ کسرا کی حکومت ٹوٹے گی، وہ آئے گی، اور میں نے تعجب میں پوچھا حضور کسرا کون، کوئی عام آدمی، وہ سپر پاور کسرا بن ہرمز؟ تو حضور فرمایا ہاں، فرمایا وہ میں تھا، اور وہ دور خلافت کس کا تھا؟ فاروق اعظم کا۔ اللہ اب آپ دیکھیے یہ جو قرآن کریم نے بات کی ہے کہ ہم دین کو جمائیں گے، سیدھا سا یار، لمبا چوڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے، لاجیکل آپ دیکھیے۔ اگر آپ اس حدیث کو نہیں بھی مانتے تو نہ مانیں، لیکن دنیا جانتی ہے کہ قیصر کو جھکایا عمر نے، کیا بات ہے، کیا کسرا کو جھکایا عمر نے۔ عمر نے۔ حضور سید عالم مزار مقدسہ میں تشریف لے گئے تو اس وقت اسلام کی سرحدیں 10,000 میل کے قریب تھی۔ سیدنا صدیق اکبر کے دور میں 12,000 تھی، فاروق اعظم کے دور میں 22 لاکھ مربع میل تک پہنچ رہی ہے۔ تو یہی تو اللہ کہہ رہا ہے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ۔ یار آنکھ کھول کر دیکھو، جن کے آنے کی بشارت اللہ نے دی ہے وہ ساری شرائط کس پر مکمل ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ اور وہ خوف جو ہے وہ امن سے بدل گیا۔ کسی قیصر و کسرا میں جرت نہیں ہے کہ اسلام کو دیکھیں، ارے جرت کیا ہوتی، ان کے ایوانوں پر توحید کا جھنڈا لہرا دیا۔ اللہ اکبر، واہ واہ واہ۔ تاریخ گواہی، اس حدیث کو اگر کوئی جو آپ کی بخاری چھوڑیں تو میں نے کہا چلیں بخاری یہ ہے، ہمارے کو قبول ہے، لیکن یہ تو اب دن کے 12 بجے اگر سورج نکل آئے تو اس میں کیا تیری اصول کافی اور کیا میری بخاری؟ بھائی سورج تو نکل آیا، اس کا انکار تو کیسے کر سکتا ہے؟ اور یہ تو حضرت عمر کے دور میں ہو چکا ہے بھائی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو دیکھیے میں نے بہت مختصر کر کے صرف ناظرین کو کہا اس پر غور کریں۔ خدا نے بعد میں آنے والے خلیفے کی سچائی کی جو نشانی بتائی تھی وہ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان مولا علی کے دور میں ہوا۔ اسی طرح سورہ حج میں اللہ رب العالمین نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے جس کو ہم جلدی سے مکمل کرتے ہیں۔ فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض، ان لوگوں کو اگر ہم زمین میں اقتدار دیں۔ اب آپ دیکھیں اگر ہم زمین میں اقتدار دیں، اب اللہ ضمانت لے رہا ہے جن کو ہم خلافت دیں گے ان سے یہ ہوگا، اور اگر یہ نہیں ہوگا تو خلیفہ نہیں رہے گا جی۔ اور یہ ہوا۔ اس لیے خوارج جو ہے مولا مرتضیٰ کی خلافت کے لیے دریدہ دہنی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس آیت کو لے کر، لیکن اہل سنت الحمدللہ مولا کی خلافت کو برحق مانتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر تمکن کی بات تھی، انہوں نے کہا ادھر تمکن نہیں رہا۔ خیر اس کے درجنوں جواب خوارج اور ناسبی ملعونین کا جواب دینے ہمارے پاس موجود ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ آیت حضرت ابوبکر، عمر، عثمان پر تو 100% فٹ آ رہی ہے۔ واہ واہ واہ۔ دین کا اعتبار بڑھا، دین کے مقابلے پر کوئی آنے کی جرت نہیں کر سکا۔ اور یہاں دیکھیں اللہ رب العالمین نے سورہ حج میں فرمایا ان لوگوں کو اگر ہم زمین میں اقتدار دیں تو کیا مطلب وہ کیا کریں گے؟ اللہ فرماتا ہے وہ کیا کریں گے؟ اقاموا الصلاۃ، وہ نمازوں کو قائم کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عثمان کے دور خلافت کو دیکھیں، حضرت عمر کے دور خلافت کو دیکھیں، 22 لاکھ مربع میل ہے، کوئی محلہ مسجد سے خالی ہو تو بتا دیں، اللہ اکبر، کوئی بندہ بے نمازی ہو تو بتا دیں۔ اللہ۔ فرمایا وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ ارے زکوٰۃ ادا کرنے کی بات ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے تو تلوار کھینچ دی بحرین کے لوگوں پر، انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا۔ بہت اچھے۔ یہ دیکھیں قرآن جو کہہ رہا تو کیسا گراؤنڈ پر وہ نبھا رہے ہیں۔ واہ واہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دور کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ اے نبی اگر آپ کے مزار مقدسہ میں جانے کے بعد تفسیری معنی اگر لوگ دین سے مرتد ہو جائیں تو صحابہ گھبرائیں نہیں، اللہ خود ایک جماعت لے کر آئے گا اللہ، جو دین کو غالب رکھے گی، نبی کے سچے وارث ہوں گے، اور ان کی علامت یہ کہ اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ آگے مزید ہے، لیکن یہاں اللہ فرما رہا ہے وہ نمازوں کو قائم کریں گے، جن کو ہم خلافت دیں گے وہ نمازوں کو قائم کریں گے اور وہ زکوٰۃ کو ادا کریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو وہاں پر دیکھیں کئی جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے تھے، تو وہ گدی پر نہیں بیٹھے، سب کو صاف کیا۔ خلیفہ برحق وہی ہوتا ہے جو ریاست کی حفاظت کرے، دین کی حفاظت کرے۔ یہ لفظ حفاظت بھی بہت نیچے رہ جاتا ہے، صدیق اکبر نے وہ کام کر کے دکھایا۔ اللہ اکبر، واہ حضرت واہ۔ فاروق اعظم سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے آگے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، آپ نے ریاست کو ایسا جمایا، انہوں نے کہا میری ریاست آگے کی بات ہے، اس کا مقدمہ ابو بکر کی زندگی ہے۔ فرمایا پوری زمین کو صاف کر کے ہمارے لیے ابو بکر نے دیا۔ آپ سیدنا صدیق اکبر کی 2 سال 2 مہینے کی خلافت کو دیکھیے آپ، اللہ اکبر۔ ایک فتنہ بھی اگر سامنے کھڑا ہوا ہو اور جن کا وزیر مولا علی بنے، اللہ، سبحان اللہ۔ کس قدر اعتماد کی بات ہے۔ دیکھیے کہ کتنے جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے تھے، ان کو ختم کس نے کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت میں ہوا۔ بے شک۔ ظاہر سی بات ہے کہ نیچے فوج کرے گی لیکن نام امیر ہی کا آئے گا۔
صحیح بات. لیکن وہ تو ایک تاریخی بات ہے. یہاں سیدنا صدیق اکبر خود انوالو ہیں, بلکہ تلوار لے کر آ گیا اور آپ نے فرمایا کہ اگر مسیلمہ یہ جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا یہ باقی رہا اور وہ زکوٰۃ کا انکار کرنے والے رہے تو میں جاؤں گا ان کے مقابلے پر, چاہے مدینے کے جنگلوں سے آ کر جانور میرے بدن کو پھاڑ دے, میں اس کو قبول کروں گا, لیکن رسول اللہ کے بھیجے ہوئے زید کو واپس نہیں بلاؤں گا, اور یہ جو ختم نبوت کا منکر ہے اور جو زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے, میں دین کو اسی طرز پر لے کر آؤں گا جو رسول اللہ نے بیان کیا تھا, چاہے میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں. یہاں پر صحابہ کا شرح صدر ہوا. اس جرت کے ساتھ یہ لین نرم مزاج شخصیت جب حضور کے منصب پر آئے ہیں تو پھر دل ایسا مضبوط ہوا ہے, فرمایا اب میری زندگی کا مقصد صرف حضور سید عالم کے نظام کو نبھانا ہے. اور وہاں پر آپ دیکھیے جہاں زکوٰۃ دینے کا انکار کس نے کیا, یہ انکار کیا ہے بحرین کے قبیلے نے. حضرت مولا مرتضیٰ خود اور حضرت عمر ایک طرف تھے. اب یہ میرے سامنے تصفیہ بین سنی و شیعہ ہے حضرت سیدنا پیر محلی شاہ صاحب کی, اس کا صفحہ نمبر 19 ہے. دیکھیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر یہ بیان فرما رہے ہیں, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عمر اور حضرت علی ان دونوں کی رائے یہ تھی کہ بحرین کے جو لوگ ہیں وہ کلمہ تو پڑھ رہے ہیں نا, اس وقت تو مارا ماری لگی ہوئی ہے, اس وقت تو لوگ کھلی حضور کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں. اگر ان میں کوئی شخص حضور کو آخری نبی مان بھی رہا ہے اور کلمہ بھی پڑھ رہا ہے, نماز بھی پڑھ رہا ہے, توحید کو بھی مان رہا ہے, صرف اگر زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے تو اس کو قبول کر لیں اور اس کو ایکسیپٹ کر لیں, اس کو قبول کر لیں, ایکسیپٹ کر لیں. سیدنا یہ سارے صحابہ بالخصوص حضرت مولا علی بھی ان کی یہ رائے تھی, حضرت عمر کی یہ رائے تھی کہ ان کے خلاف قتال نہ کیا جائے, اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ہر اس شخص سے جنگ کروں گا, تلوار سے لڑوں گا. فرمایا کہ جس نے زکوٰۃ اور نماز میں فرق کیا, حضرت صدیق اکبر کا فتویٰ تھا کہ وہ مرتد ہیں. اب یہاں پر اجتہاد دیکھیں آپ, حضرت صدیق کا فتویٰ تھا کہ وہ مرتد ہیں, اور یہ حضرات کہہ رہے تھے گنجائش دیں. کتنے سخت مسئلے پر اختلاف چل پڑا. حضرت سیدنا پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صدیق اکبر نے فرمایا فاروق اعظم سے کہ تم تو زمانے جاہلیت میں بڑے بہادر تھے, آج جب کھڑے ہونے کی بات آئی تو تم نرم کیسے ہو گئے. اور مولا علی نے پھر جا کر بات کی کہ ابو بکر دیکھو ایسا کرو کہ آپ بحرین والوں سے بات کرو, تلوار نہ نکالو. حضرت سیدنا پیر محلی شاہ صاحب لکھتے ہیں اسی طرح حضرت علی اور جناب صدیق کے مابین گفتگو ہوئی. آخر الامر سب نے اقرار کیا کہ صدیق کی رائے حق ہے. کیا کہنے ہیں, واہ واہ. پیر محلی شاہ صاحب, جی پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھی. تو یہاں پر دیکھیں قرآن مجید نے خلافت کی شرائط میں جو دو باتیں سورہ نور میں بیان کی, سورہ حج میں بیان کی, کہ نمازوں کو قائم کریں گے, زکوٰۃ کو ادا کریں گے, وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ, وہ اللہ کی طرف سے نیکی کی دعوت دیں گے اور برائی سے روکیں گے. میں کہتا ہوں یہ تو قرآن نے نشانیاں دی ہیں, اٹھیں ہمت کریں, صدیق اکبر کی زندگی پڑھیں, فاروق اعظم کی زندگی پڑھیں, عثمان غنی کی زندگی پڑھیں, مولا علی کی زندگی پڑھیں. یہ قرآن کا ایک حصہ جو ان کو خلافت ملنے سے پہلے خدا وعدہ فرما رہا ہے کہ جن کو ہم زمین پر خلافت دیں گے ان کی نشانیاں ہیں, بالکل قرآن کی قطعی دلیل بن کر وہ سامنے آ رہے ہیں دلالت میں کہ جو قرآن نے شرائط بیان کیے تھے وہ اس کے اندر موجود ہے. تو یہ جو آپ کا سوال تھا کہ خلافت کے اندر جو اللہ رب العالمین نے نشانیاں بتائی ہے, وہ نشانیاں ایسا نہیں کہ نام عبداللہ ہو اور کام کچرا کر رہا ہو. یہاں جو نشانیاں تھی تو مستحق بھی ویسے تھے, جس کو کہتے ہیں نا اسم با مسمہ ہونا. تو یہ خلفائے راشدین کی ترتیب وہ تھی جو اللہ کی طرف سے منتخب کی ہوئی تھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ناظرین کرام خود دیکھیں کیا بیان ہو رہا ہے, قرآن پاک بیان ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں شاہ صاحب نے ذکر صحابہ کیا ہے مگر حقیقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی ہے. بہت اچھا کہ بھائی حضور کے جو نائبین ہوں گے اگر وہ پہلی صف ہی دین کو آگے پہنچانے والی نہ ہو اور وہ صحیح طور پر پہنچانے والے نہ ہو تو پھر آپ کہاں تلاش کریں گے اسلام کی باتوں کو. تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ امام الانبیاء کہ جن پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا, یہ یقینی بات ہے, تو ان کے نائبین میں کسی قسم کی کمی ہو, یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ باتیں ساری بیان کر رہے ہیں شاہ صاحب قرآن پاک سے کہ یہ کتنے مکمل تھے قرآن پاک پر عمل کرنے والے. سبحان اللہ شاہ صاحب, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. قبلہ مفتی صاحب آپ کی طرف بڑھتے ہیں. قبلہ مفتی سمر عباس صاحب, حضور یہ ارشاد فرمائیے گا, کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ظاہری خلافت, یہ باطنی خلافت, تو کیا یہ الگ الگ ہیں؟ اس کے بارے میں کیا کانسیپٹ ہے؟ میں چاہتا ہوں آج مکمل طور پر کلیئر ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت حافظ صاحب, سب سے پہلے تو حضرت شاہ صاحب نے جو گفتگو کی کمال کر دیا آپ نے. اللہ پاک حضرت کے علم میں برکت عطا فرمائے. آمین. بہت بڑے بڑے اشکالات جو تھے وہ آپ نے چند منٹوں میں دور فرما دی. ماشاء اللہ. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ یہ ظاہری اور باطنی, دیکھیں اس میں نا انسانوں کی دو کیٹاگریاں ہیں, ایک ہے خواص اور ایک ہے عوام. جو خواص ہوتے ہیں نا ان میں یہ تقسیم نہیں ہو سکتی.
کہ یہ ظاہری والے ہیں یہ باطنی والے, کیونکہ ان کا ظاہر و باطن ٹھیک ہے تو تبھی وہ خواص میں ہیں. عوام کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ ظاہری طور پر تو اتنا کو باشرہ نہیں ہے, لیکن دیانتدار ہے, امانت والا ہے, سچ بولتا ہے, نمازی ہے, وہ ظاہری اعتبار سے کچھ کمزور ہے, ایسے آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ عوام کے لیے تو ظاہری باطنی, اب یہ بھی خلافت نہیں ہے, یہ کیفیت کی میں بات کر رہا ہوں. رہ گئی بات ظاہری اور باطنی خلافت کی, اس کا تصور یہ سوائے روافض زمانہ کے اور پروردہ روافض زمانہ کے اور نیم روافض زمانہ کے کوئی اور پیش نہیں کر سکتا. اہل سنت میں تو اس کی گنجائش ہی نہیں ہے. دیکھیں حضرت حافظ صاحب, عقلی طور پر بھی آپ سوچیں نا تو دو کیفیات ہوتی ہیں ایک کامل بندے کی, ایک ظاہر اور ایک باطن. صحابہ کرام کے ظاہر کو نبی پاک نے ٹھیک کر دیا, جیسے حضرت شاہ صاحب فرماتے تھے, ان کا تزکیہ فرمایا, ان کو مجلہ فرمایا, مصفہ فرمایا, منزہ فرمایا, یہ ہو گیا. ان کا جو باطن تھا, اولئک کتب فی قلوبہم الایمان کہہ کر رب نے ان کے باطن پر بھی مہر لگا دی ہے. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى فرما کر ان کے باطن کو بھی ٹھیک کر دیا. تو پھر ان کے بارے میں تو آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے. اب ایک عظیم ہستی ہو, آپ اس کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ ظاہری طور پر ہے اور باطنی طور پر نہیں ہے, یہ تو آپ دو کیٹاگریاں اس شخصیت کی کر رہے ہیں, اور دو یہ چیزیں اکٹھی ہوں تو تب وہ فضیلت اور عظمت والی اور خاص شخصیت بنتی ہے. آپ ایک کو کم کر دیں تو پھر اس کی نہ فضیلت رہی, نہ عظمت رہی, نہ خاص رہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر یہ عقلی طور پر بھی بات ہے, دونوں کا اجتماع ہونا چاہیے. اب دیکھیں حضرت صدیق اکبر کے بارے میں اگر کہا جائے کہ ظاہری خلافت ان کے پاس ہے, جیسے کہ بعض لوگوں کا یہ تخیل ہے, یہ تخیلاتی اور تمام تر تکذباتی باتیں ہیں اور توہماتی باتیں, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر کہیں کہ صدیق اکبر کے پاس حقیقت جو خلافت تھی وہ ظاہری تھی اور مولا علی کے پاس باطنی تھی, تو کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر ظاہر طور پر ٹھیک ہے, باطن طور پر وہ مکمل ہی نہیں ہے؟ آپ تو یہ پیغام دے رہے, یہ تو توہین ہے حضرت صدیق اکبر کی. اور دوسری بات, حضرت مولا علی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کا باطن ٹھیک ہے, یعنی باطنی خلافت ہے اور ظاہری ان کے پاس نہیں ہے. اس کا کیا مطلب, آپ کیا بتا رہے ہیں؟ یہ تو گستاخی کا پہلو نکل رہا ہے. اللہ اکبر. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے, یہ لوگوں کو بھائی جان ٹھوکر کہاں سے لگی؟ یہ جو ظاہری باطنی کی طرف ان کو جانا پڑا, یہ کہاں سے ٹھوکر لگی؟ اصل بات یہ ہے, من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, اس حدیث پاک کو پڑھ کرنا لوگوں نے کہا کہ یہ جو اعلان ہے یہ اعلان ولایت ہے, جبکہ تمام تر سلفن خلفن جتنے علماء مشائخ, جتنے مفسرین شارحین, جتنے بھی علماء فضلاء گزرے ہیں, ان سب نے یہی معنی متعین کیا کہ یہ چونکہ یمن والے لوگوں نے حضرت علی پر اعتراض کیا تھا, نبی پاک علیہ السلام نے ان کو یہ کہا کہ جو مجھے محبوب رکھتا ہے وہ علی کو بھی محبوب رکھے. یہاں معنی محبوبیت ہے, اس کے علاوہ کوئی معنی اور متعین یہاں پر نہیں کیا جا سکتا, نہ خلافت کا, نہ حاکمیت کا, نہ سرداری کا, نہ ولایت کا. یہاں پر صرف محبوبیت کا معنی ہے. اور یہی بات حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ نے لکھی. یہ جو آج کل کے ماڈرن رافضی اور نیم رافضی اور ڈسپوزیبل ہیں, وہ سارے امام شافعی کو بڑا کوٹ کرتے ہیں اپنا مقصد کے لیے. ٹھیک ہے نا جی, انہوں نے بھی یہی معنی لیا, معنی محبوبیت. اعلیٰ حضرت تاجدار گورڑا پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مہر منیر میں آپ نے بھی یہی معنی لیا, محبوبیت. اور یہی معنی مقابیس المجالس اگر پڑھ کے دیکھیں تو حضرت غلام فرید کوٹ مٹھن والے, ٹھیک ہے, یہ بہت بڑے صوفی علمی روحانی شخص, انہوں نے بھی یہی معنی متعین کیا. غوث پاک کو پڑھیں یہی معنی متعین کیا, داتا صاحب کو پڑھیں یہی معنی متعین کیا. یعنی کہ جتنے بھی ہمارے بزرگ گزرے ہیں ان سب نے یہی ایک ہی معنی متعین کیا ہے کہ جو علی کو محبوب رکھتا ہے وہ مجھے محبوب رکھے, اور جو مجھے محبوب رکھتا ہے وہ علی کو محبوب رکھے. اب انہوں نے اس محبوبیت کے معنی کو ولایت پر لے آئے. اب ولایت کے بعد جب خلافت آئی تو وہ تو حضرت صدیق اکبر کی تھی, تو انہوں نے کیا کہا کہ پھر ان کے پاس باطنی ہے خلافت مولا علی کے پاس, اور حضرت صدیق اکبر کا ظاہری. اصل یہ مسئلہ ہے. تو میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں, مجھے یہ بتائیے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو بکر صدیق کو مصلی عطا فرمایا تھا تو مصلی کیا ظاہری بندے کو دیا جاتا ہے جس کے باطن میں کچھ نہ, اس کو نہیں دیا جاتا؟ پہلے یہ بتائیں. مصلی دے کر علماء نے لکھا ہے باطن ہی سب سے آگے تھا, تو تبھی تو مصلی عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی مصلی پر اور امامت پر جو حکم دیا گیا تو اس کا معنی یہ نہیں نکلتا, تو پھر میں کہتا ہوں آج کل کے جتنے یہ بگڑے ہوئے سجادہ نشین ہیں, مصلی نشین ہیں, سجادہ مصلی کو کہتے ہیں, تو پھر کیا آپ کے بارے میں
یہ کہہ لیں کہ آپ صرف ظاہری خلیفہ ہیں, مصلی پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں, پیر صاحب کہ آپ ظاہری ہیں, باطنی طور پر آپ کا نظام کوئی اور چلا رہا ہے, کہہ لیں ہم, تو پھر یہ چیخیں گے نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا, ہر اعتبار سے جانشین میں ہوں. تو میں نے کہا اگر آپ کے باپ کے مصلی پہ آپ بیٹھے ہیں تو ظاہری باطنی جانشین آپ ہیں, تو جو مصطفیٰ کے مصلی پر بیٹھا ہے وہ بھی ظاہری باطنی جانشین ہوئی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, ٹھیک ہے نا جی. تو یہ دوسری بات ہو گئی. میں نے کہا آپ تو جبری بیٹھے ہیں مصلی پر, ان کو تو بٹھایا گیا ہے. کیا کہنے, اللہ اکبر. اب یہ بڑی خاص بات حضرت شاہ صاحب نے فرمائی, یہ جبری ظاہر سی بات ہے, نہ شرائط پوری ہوتی ہیں نہ ہی ان کے اندر وہ اہلیت ہے, لیکن اس کے باوجود حضرت تشریف فرما ہے تو پھر کہتے ہیں کہ میں شیخ الکل فی الکل ہوں. تو اگر تیری یہ کیفیت ہے تو بتاؤ صدیق اکبر کو تو خود کھڑا کیا ہے. اللہ اکبر, سمجھ آئی. اور یہی دلیل پھر حضرت مولا علی شیر خدا نے بھی دی نا, فرمایا ہمارے دین کا امام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو بنا دیا تھا, ہم نے اپنی دنیا کا امام بھی انہیں بنا لیا تھا. سبحان اللہ, یہ بھی روایت ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, یہ جو لوگوں نے آ کے کہا ہے نا, ان کو ٹھوک کر وہ معنی محبوبیت سمجھنے سے لگی, ان کو چاہیے تھا وہ معنی سمجھتے, انہوں نے ولایت کا معنی سمجھ کر حضرت مولا علی کو اس منصب پر لا کے کھڑا کر دیا, جبکہ حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ حضرت صدیق اکبر کی ذات کے اندر دونوں چیزوں کا ظاہر و باطن کا اجتماع ہوگا تو پھر یہ بات چلے گی. چوں آپ کا نام ہی صدیق ہے, اور صدیق کون ہوتا ہے؟ حضرت داتا صاحب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں سب سے بڑا صوفی, سب سے بڑا ولی, یعنی نبوت کے بعد جس کا درجہ ہوتا ہے وہ صدیق ہوتا ہے. تو جو اتنا بڑا ولی ہو پھر وہ ظاہری ہوگا, اس کے باطن میں کچھ نہیں ہوگا. اللہ, خدا کا خوف کرنا چاہیے. انہوں نے یہ معنی ہی غلط بیان کر دیا, جبکہ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تو ظاہری اور باطنی اعتبار سے, اور حضرت حافظ صاحب صوفیاء نے لکھا ہے سب سے زیادہ باطنی معاملات کو اگر کوئی جانتے تھے تو وہ حضرت صدیق اکبر جانتے تھے. اس کی ایک مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اذا جاء نصر اللہ والفتح, یہ آیت طیبہ آ رہی ہے. الیوم اکملت لکم, یہ آیت طیبہ آ رہی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے جب سنائی تو صحابہ کرام خوش ہو رہے ہیں, مبارکبادیاں دے رہے ہیں, لیکن حضرت صدیق اکبر رو رہے ہیں. اب دیکھیں باطن کتنا کمال کا ہے حضرت صدیق اکبر کا. آپ کیوں رو رہے ہیں اے صدیق پاک؟ یہ تو آیت بڑی خوشخبریاں سنانے والی ہے. فرمایا تم صرف یہ دیکھ رہے ہو کہ دین آج کامیاب ہو گیا, مکمل ہو گیا, لوگ جوک در جوک آئیں گے, دین پھیل گیا, فتح آ گئی, لیکن کہتے ہیں اس میں ایک پیغام یہ بھی ہے کہ اب حضور ہم سے رخصت ہو جائیں گے. اتنا بڑا باطن کو جاننے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا جو باطن ہے, اور یہ اس کی دلیل سبا سنابل شریف کے اندر میر عبد الواحد بلگرامی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بھی بیان, وہ بھی سیدی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ما فاق ابو بکر بکثرت الصلاۃ والصوم ولکن بالسر الذی وقر فی قلبہ. فرمایا ابو بکر کو جو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہوئی وہ زیادہ روزے نمازوں کی وجہ سے نہیں. فرمایا اب جملے پر غور کرنا, فرمایا وہ ایک راز ہے جو ابو بکر کے دل اور باطن میں ہے. فرمایا وہ راز ہی اتنا آگے کا ہے, اتنا زیادہ ہے, اتنا کمال کا ہے کہ ابو بکر نے اس راز کو پا کر اپنے آپ کو باقی سب سے ممتاز کر لیا. تو آپ کے باطن پر تو باقاعدہ روایات موجود ہیں. اب یہ کہنا کہ یہ ظاہری خلیفہ ہے اور یہ باطنی خلیفہ ہے, یہ تو سارا اسلامی نظام اور خلافت اس سٹرکچر کو ہی گرانے کے مترادف ہے اور روافض زمانہ کو خوش کرنے کے مترادف ہے. اس کی کوئی اوقات اور کوئی حیثیت نہیں ہے. یہاں پر پھر دھوکہ یہ بھی دیا جاتا ہے کہ جناب اصل بات یہ ہے مولا علی اس میں یکتا ہیں, نبی پاک نے ہاتھ کھڑا کر کے کہا ہے. تو میں نے کہا میرے بھائی اگر آپ کو یہاں یکتائی نظر آئی ہے تو یہاں نہیں آئی؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا. یہاں نہیں یکتائیت نظر آئی ابو بکر صدیق کی. دوسری بات, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم میں ابو بکر ہو اس کے ہوتے ہوئے مصلی پر کھڑا ہی کوئی نہیں ہو سکتا. یہاں حضرت ابو بکر صدیق کی یکتائیت نظر نہیں آتی ہے. اور پھر تیسری بات حضرت حافظ صاحب, نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر سے بہتر آج تک سورج کسی بندے پر طلوع ہی نہیں ہوا, ابو بکر سب سے افضل ہیں. حضرت ابو دردہ کو بھی یہی فرمایا تھا. کیا یہاں پر یکتائیت حضرت صدیق اکبر کی نظر نہیں آئی؟ ثانی یسنین اذ ہما فی الغار, ثانی جس کو قرآن نے حضور کا ثانی کہا ہے, اب یہ یکتائیت ہی نہیں نظر آئی ہے. اذ یقول لصاحبی کہہ کر صحابی جس کو کہا ہے قرآن نے, کسی اور کو نہیں کہا. یہاں صدیق اکبر کی یکتائیت نظر ہی نہیں آئی ہے. یار خدا کا خوف کرو. تو یکتائیت والی اگر یہ جزوی فضیلتوں کو دیکھنا تو ہم ایسی پڑھیں گے کہ آپ ویسے ہی حیران رہ جائیں گے. تو یہاں سے اس تمام گفتگو کا خلاصہ یہ ہے, خلافت کے اندر ظاہری باطنی دونوں ان خوبصورت چیزوں کا اجتماع ہو اور وہ ایک شخصیت میں پائی جائیں تو وہی کامل و اکمل خلیفہ ہوتا ہے.
اگر ان دونوں کو جدا کر دیا جائے تو یہ بالکل کامل و اکمل نہیں ہوتا، اور اہل سنت کے اندر اس کی گنجائش ہی کوئی نہیں ہے۔ اب یہ کرتا کون بندہ ہے؟ یہ تقسیم کرتا وہ ہے جو ظاہر اور باطن کے اعتبار سے دوگلا ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے، اس کا ظاہر اور ہوتا ہے، باطن اور ہوتا ہے۔ تو وہ اپنی پوزیشن بچانے کے لیے وہ یہ کہتا ہے کہ ان کا ظاہری خلافت ہے، ان کی باطنی ہے، چونکہ ظاہری طور پر وہ سنی ہوتا ہے، باطنی طور پر وہ رافضی ہوتا ہے، تو وہ اپنی اس منافقانہ دو رنگی اور چال کو، پوزیشن کو بچانے کے لیے وہ یہ تقسیم کر کے سب کو۔ اب یہ منافق جو ہوتا ہے نا، مفتی احمد یار خنیمی فرماتی یہ کبھی عزت نہیں پا سکتا، کیونکہ اس کا لبادہ ہوتا ہے سنیوں والا اور باتیں کرتا ہے رافضیوں والی۔ سنی اس لیے ناراض ہوتے ہیں کہ یہ منافق بیٹھا ہماری صاحب میں اور بات رافضیوں والی کر رہا ہے، سنی ناراض ہو گئے۔ تو روافض اس لیے اس سے ناراض رہتے ہیں کہ یہ باتیں ہمارے والی کرتا ہے اور بیٹھا ابھی بھی سنیوں کے پاس ہے، یعنی یہ وہ دھوبی کا کتا بنتا ہے، نہ گھر کا رہتا ہے نہ گھاٹ کا رہتا ہے، لا الہ الا ولا الہ الا، یہ کہیں کا بھی نہیں رہتا۔ یہ وہ منافق بندہ بات کر سکتا ہے، اور یقیناً وہ منافق بہت بڑا منافق ہے، منافق اکبر ہے جس نے یہ تقسیم کی ہے۔ اب یہاں پر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی عبارت بھی لائی جاتی ہے۔ میں نے کہا بیٹا عبارتیں سمجھنے کے لیے جن کو تم نے مفتی اعظم بنا دیا ہے نا، ان کا مبلغ علم ہم جانتے ہیں، ان کی اوقات کیا ہے کہ جن کو ایک ترجمہ سمجھنے کی اہلیت نہیں ہے وہ تمہارا دفاع کریں گے، تمہیں بتائیں گے۔ اس واسطے یہ جو بونے ہیں نا، ان کو تم لے جاؤ، ان کو چھوٹی عید پر کہیں چل کے بیچ دو، یہ بڑی عید پر قربانی کے لیے بھی کام نہیں آئیں گے۔ اہل سنت کے جو بنیادی عقائد ان کو بدلنے کی کوشش مت کرو۔ یہ ظاہری باطنی والا کانسیپٹ بالکل اہل سنت کے اندر نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق ظاہری طور پر بھی خلیفہ تھے اور باطنی طور پر بھی خلیفہ۔ زندہ آباد، زندہ آباد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبلہ شاہ صاحب، علماء دین یہ بات فرماتے ہیں کہ چاروں خلفاء اسلام کی جو افضلیت ہے وہ ان کی ترتیب خلافت کے مطابق ہے، اس مسئلے کی کچھ وضاحت فرما دیں۔ دیکھیے، اس کی پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ مدار افضلیت کیا ہے۔ ابھی حضرت علامہ ثمر عباس صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ ظاہر اور باطن کی تو تقسیم ہی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ افضلیت کا یہ لفظ جو ہے وہ بولا ہی ولایت پر ہی جاتا ہے۔ صحیح، ایک بات تو یہ ہے، یہ سن لیجیے۔ دوسرا یہ کہ اب یہ کہ ان کی ترتیب کس اعتبار سے تھی، اس بات کو سمجھنے سے پہلے اس کے پیچھے بنیاد پر آ جائیں کہ مدار افضلیت کیا ہے، افضلیت کا مدار کیا ہے۔ تو قرآن کریم نے، اب دیکھیں، آپ کے اعمال نامے میں، ایک بزرگ کہنے لگے کہ جناب آپ کے اعمال نامے میں کتنی نیکیاں ہیں، اور آپ کے، کیونکہ افضل کا معنی ہوتا ہے اللہ کا مقرب ہونا، جس کے اعمال نامے میں کثرت ثواب زیادہ ہو۔ ایک شخص ہم سے عمر میں چھوٹا ہو لیکن نیک اور صالح ہو، تو ہماری عمر میں زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم بزرگ نہیں، بزرگ وہ ہے، کیونکہ بزرگی کا معیار عمر نہیں ہوتی ہے، بزرگی کا معیار کثرت ثواب، قرب الہی اور متقی ہونا ہوتا ہے۔ یہ بات پہلے سمجھ۔ تو لہٰذا کہنے لگے کہ جناب اگر متقی ہونا یہ اللہ کے قریب ہونا، یہ تو پھر اللہ ہی جانتا ہے جناب کہ کون کتنا قریب ہے، تو آپ کیسے یہاں پر پورا پروگرام IDS میں بیٹھ کر رہے ہیں کہ کون افضل ہے اور کون افضل ہے؟ یہ بات تو اللہ ہی جانتا ہے۔ میں نے کہا یہاں تک تو بات بالکل آپ نے ٹھیک کی ہے کہ کون افضل ہے، کس کے اعمال میں کتنا اجر ہے، کثرت ثواب کس کی ہے، اللہ کے سب سے زیادہ قریب کون ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، یہ بات ٹھیک ہے۔ لیکن صوفی صاحب یہ بتائیے، اگر اللہ خود بتا دے یہ ہے، شاہ جی کیا بات، تو پھر بات مکمل کریں، مصرع مکمل کریں۔ آپ آدھی بات کر کے تشکیک نہ پھیلائیں کہ بھائی آپ کیا IDS میں لیے بیٹھے ہیں جناب کہ مولانا سمر صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ افضل ہے، وہ بھائی افضل کون ہے یہ تو اللہ جانتا ہے کہ کسی کے اعمال میں کیا ہے۔ تو ہم نے کہا اتنا مصرع تو آپ نے صحیح پڑھ دیا، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے کہ کون کتنا افضل ہے، لیکن اللہ رسول جب بتا دے کہ وہ یہ ہے تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا۔ ایک بات تو یہ، وہ سیدنا صدیق اکبر سے متعلق روایات آپ کے سامنے پڑھی۔ مدار افضلیت کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے دیکھیے، وہی رب جس نے جس کو جتنا درجہ دیا ہے، اس نے ایک مدار، ایک علت اور ایک اس کا فارمولہ ذکر کر دیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 واضح موجود ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں ہم نے تمہیں ہم نے پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے۔ ہم نے تمہیں ایک مرد آدم اور ایک عورت علیہ السلام سیدہ حوا سے پیدا کیا، اور ہم نے تمہارے قبیلے بنائے ہیں۔ کیوں؟ یہ خاندانی سلسلہ تمہاری پہچان کے لیے رہا۔ افضلیت تو ان اکرم، تم میں افضل وہ ہے عند اللہ، اللہ کے نزدیک، اتقاکم، جو سب سے بڑا متقی ہے۔ یہ آیت رب نے بیان کی۔ تو لہٰذا جو مترفضہ ہیں، تفضیلی ہیں، ان سے ہم کہنا چاہتے ہیں پہلے تو یہ طے کر لیں کہ مقام افضلیت کیا ہے۔ مقام افضلیت تقویٰ۔ وہ کہنے لگے نہیں، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون،
کہ علم والے اور غیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے، تو مدار افضلیت جو ہے وہ علم ہوا. ہم نے کہا ایسا نہیں ہے، قرآن میں تضاد نہیں ہے. قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں کہ ان اکرمکم اعلمکم، یعنی اتقاکم ہے. اور اگر یہ بات بھی کریں تو یہ موقف کے خلاف نہیں ہے. یہاں تو اکرم کا لفظ موجود ہے نا، اکرم بمعنی افضل، زیادہ عزت والا، زیادہ قریب، اللہ کے زیادہ نزدیک. کون ہے اتقاکم؟ جو سب سے بڑا متقی ہے. اب کہا جائے نہیں مدار افضلیت تقوی نہیں علم ہے، تو بھائی دیکھو علم خود سے مقصود نہیں ہوتا، علم سے مقصود تقوی ہی ہوتا ہے. بہت اچھا. اگر آپ علم کو بھی مدار افضلیت بنائیں تو وہ افضلیت اضافی حقیقی نہیں ہے. اس لیے کہ علم کیوں حاصل کرتے ہیں؟ تاکہ رب تک پہنچے. تو رب تک پہنچنے کا جو منصب ہے وہ تقوی ہے. تو بات تو وہی ہماری مکمل ہو گئی کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ بات یہاں پر قرآن مجید نے طے کر دی ہے. یہاں یہ بتایا گیا کہ خاندان جو ہے وہ فضیلت کا باعث ہے، لیکن افضلیت کا باعث بولیے نہیں. بخاری شریف میں موجود ہے، حضور سید عالم سے پوچھا گیا یا رسول اکرم کون ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جو تم میں سب سے بڑا پرہیزگار ہو. لیکن کہنے لگے حضور ہم بندوں میں پوچھنا چاہتے ہیں. تو فرمایا یوسف. کہنے لگے کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ یوسف علیہ السلام وہ ہیں جن کے والد یعقوب علیہ السلام ہیں، اور ان کے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، اور ان کے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام. اب یہ خاندانی ترتیب اگر آپ حضور سید عالم کی طرف آ جائیں تو سرکار کے والد سیدنا عبداللہ ہیں، ان کے والد سیدنا عبد المطلب ہیں، ان کے والد سیدنا ہاشم ہیں، ان کے والد سیدنا قصی ہیں. ان میں سے کوئی نبی نہیں ہے. اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان کو دیکھیں، اوپر تک نبی ہیں. تو اب اگر کوئی اس جزوی فضیلت کی وجہ سے حضرت سیدنا یوسف کو افضل کہے تو قبول کرو گے، لیکن اس فضیلت کے باوجود، خاندانی فضیلت کے باوجود افضل کون ہے؟ حضور. تو پتا چلا کہ خاندان فضیلت کا باعث ہوتا ہے، افضلیت کا باعث نہیں ہوتا. افضلیت کا معیار ہے قرب الہی. اس بات کو آپ سمجھ لیجیے. ایک بات ہو تو لہٰذا یہ جو ترتیب آپ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ ترتیب جو ہے وہ کس اعتبار سے ہے، اس میں دیکھیں قرآن مجید نے خود اس بات کو ذکر کیا. یہ جو فرمایا نا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے افضل وہ ہے جو متقی ہے. اب پورا قرآن ڈھونڈ لیجیے، اکرم اور اتقا، سب سے افضل کون ہے؟ جو اتقا، متقی، اتقا. تو آپ کو ایک آیت ملتی ہے وہ سورۃ اللیل میں ملتی ہے، وَسَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. مرادی معنی یہ کہ اللہ ایک شخص کو، ایک متقی کو جہنم سے کوسوں دور رہے گا جو اپنا مال پاکیزگی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دیتا ہے، اور وہ دیتا ہے اس پر کسی کا احسان نہیں ہے، صرف اپنے رب کی رضا کے لیے دیتا ہے، اور وہ رب راضی ہو جائے گا. مفسرین اہل سنت کا اجماع ہے. قبلہ وقت کیونکہ مختصر ہے، میں آپ کے سامنے درجنوں مفسرین کا نام لے سکتا ہوں کہ میں صرف یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ یہاں اتقا سے مراد جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اور اتقا کی علت کیا بیان کی کہ مال دیتا ہے. تو اس وقت کون مرد تھا جو اللہ کی راہ میں مال دیتا تھا؟ سیدنا مولا مرتضیٰ رضی اللہ عنہ حضور کے زیر کفالت تھے. حضرت زید بن حارثہ جو ہیں وہ مراد جناب جو ہے وہ غلام تھے، ہمارے آقا لیکن غلام تھے. رہی میری ماں ام المومنین، تو ان کا کسی نے یہاں پر دعویٰ کیا ہی نہیں ہے. دعویٰ یا تو مولا علی کا ہوا اتقا کے لیے جو وہ کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں صدیق اکبر کے لیے. تو اللہ نے اتقا کی علت آگے بتائی ہے، الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جو مال اللہ کے حضور دیتا ہے. تو مال کو یہاں پر اللہ رب العالمین نے دینے کی وجہ بتائی ہے، اور کہ وما لأحد عنده من نعمۃ تجزیٰ، اللہ کی راہ میں وہ مال اتنے اخلاص سے دیتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے، لیکن وہ صرف اپنے رب کی رضا کے لیے دیتا ہے. تو جو علت اتقا یہاں بتائی گئی ہے وہ آنکھ بند کر کے بھی دیکھیں اول کے اندر تو حضرت ابو بکر صدیق قرآن کریم کی آیت ہے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10. دیکھیے اللہ نے فرمایا کہ ہر صحابی ایک برابر نہیں ہے. اب ادھر ذرا غور کیجئے گا. فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، وہ لوگ اس سے برابر نہیں ہو سکتے. من انفق، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جنہوں نے فتح مکہ کو فتح ہونے سے پہلے جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں قتال کیا اور مال دیا، بعد والے جو مکہ فتح ہونے کے بعد 8 ہجری کے بعد ایمان لائے ہیں اور مال دے رہے ہیں اور قتال دے رہے ہیں، یہ بعد والے ان کے برابر نہیں ہو سکتے. تو یا اللہ ان کا پھر کیا رینک ہے، ان کا کیا درجہ ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے اولئک اعظم درجہ، یہ اعظم ہی تو اکرم ہوتا ہے، افضل ہوتا ہے. اللہ اکبر. فرمایا اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. فرمایا یہ جو پہلے والے نا یہ اعظم ہیں، سب سے بڑے رینک. اعظم بمعنی کیا ہے؟ یعنی افضل ہیں. اب آپ آئیے کہ سب سے پہلے اللہ کی راہ میں مال کس نے خرچ کیا؟
اب حدیث پڑھتے چلے جائیے تو حضور نے خود فرمایا کہ وہ ابو بکر صدیق تھا. حضور نے فرمایا میں نے سب کا احسان لوٹا دیا لیکن ابو بکر کا احسان میں نے رب کی طرف چھوڑا. تاجدار گولڑا کا ایک جملہ میں یہاں پر انتہائی مختصر, یہ خود آیت ایک پورے موضوع کا تقاضا کرتی ہے, ایک الگ سے پروگرام کا تقاضا کرتی ہے, لیکن یہاں پر میں تاجدار گولڑا کا یہ جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ میرے سامنے تصفیہ ہے اور تصفیہ کا صفحہ نمبر 23 ہے. اس سے دیکھیں ذی علم اولیاء, تم فاسق فاجر کیا جانو. اولیاء جو تھے ان کو یہ آیت کیسے سمجھ میں آئی, داتا صاحب کو کیسے سمجھ میں آئی, صوفیاء کو کیسے سمجھ میں آئی, سادات کو کیسے سمجھ میں آئی. یہ حضرت سید السادات اولاد سیدنا غوث اعظم سرکار تاجدار گولڑا پیر محلی شاہ صاحب لکھتے سورہ حدید کی 10ویں آیت لا یستوی منکم من انفق سے لے کر بما تعملون خبیر کا بیان پہلے ہو چکا, جس میں فرمایا گیا ہے کہ تم ان کے برابر نہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا, اور ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے نیک بات یعنی نجات کا وعدہ دیا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے باخبر ہے. اس مقام پر شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ شیخین کی افضلیت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر, یہ قول ایسے نہیں لا رہے ہیں, یہ ان کا مطلوب قول تھا اس لیے نام شاہ ولی اللہ کا ہے, لیکن عقیدہ یہی تاجدار گولڑا کا ہے, اس لیے اس کو اپنا مستدل بنا رہے ہیں. ظاہر سی بات, آپ حوالہ کہیں سے لاتے ہیں تو کسی کی بات کو پڑھ کر آپ اس مضمون کو سمجھتے ہیں تو علم کی دیانت میں پھر اس بزرگ کا بھی نام لیتے ہیں. تو یہاں پر حضرت شاہ صاحب اس ترتیب امانت کے ساتھ نام لے رہے ہیں. فرماتے ہیں شیخین کی افضلیت اس جماعت پر, شیخین کی افضلیت ابو بکر و عمر 2 فرد ہیں, ان 2 فرد کی افضلیت اللہ کا قریب ہونا ان تمام جماعت پر جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے منطوق آیت سے ثابت ہے, یعنی قرآن کی نص سے ثابت ہے ان کی افضلیت. اور جماعت متقدمہ پر بمفہوم موافق, اور جو پہلے یعنی ان کے علاوہ عثمان مولا علی, ان پر مفہوماً یعنی جماعت متقدمہ میں سے جس کا انفاق اور قتال مقدم ہوگا, یعنی جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا, ان جماعت میں ہم دیکھیں گے کہ جس کا انفاق اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا اور جہاد کرنا مقدم ہوگا وہ سب سے افضل ہوگا. یہاں تک کرنے کے بعد نتیجہ نکالتے ہیں, اور شیخین کا انفاق اور قتال احادیث صحیحہ سے مقدم ثابت ہے. واہ 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 واہ. اب لکھتے ہیں لہٰذا خلافت ان کی خلافت راشدہ خاصہ ٹھہری جس میں خلیفہ کا افضل ہونا ضروری سمجھا گیا ہے. سبحان اللہ. یہ آ گئی آپ کے سامنے ترتیب ساری. واہ واہ واہ. یعنی سیدنا صدیق اکبر, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. کل بھی یہ روایت پڑھی گئی تھی حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کے حوالے سے. سرکار مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زخمی کیا گیا تھا اور آپ سے مطالبہ کیا گیا کہ آپ اپنا کسی کو نائب بنائیے, نائب آپ بنائیے. میں ایک جملہ چھوٹا سے عرض کر دیتا ہوں خاص ایک جگہ پیغام پہنچانے کے لیے, غور کیجیے آپ. اب یہاں پر دیکھیے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی افضلیت بیان ہو رہی ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق کی افضلیت اس لیے نہیں بیان ہو رہی ہے کہ آپ پہلے خلیفہ ہوئے ہیں, آپ کی افضلیت کی وجہ خلافت نہیں ہے. بہت اچھے, کیا بات. آپ کی افضلیت کی وجہ خلافت نہیں ہے, آپ کی افضلیت کی وجہ یہ اتقا ہونا ہے. واہ 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 واہ. تو جہاں سے یہ اصول لایا جاتا ہے نا کہ خلیفے کا افضل ہونا شرط نہیں ہے, میں نے کہا وہ ہمارے خلاف نہیں ہے, کیونکہ خلیفہ کا افضل ہونا شرط نہیں, وہ خلافت اس کی فضیلت کی باعث بنتی ہے. لیکن یہاں وہ شخص, ہم نے حضرت ابو بکر کی افضلیت کا امت نے عقیدہ خلافت کی وجہ سے نہیں رکھا ہے. اگر کوئی افضل ہو وہی خلیفہ بنے یہ شرط تو نہیں, مفضول بھی بن سکتا ہے, لیکن جب کامل کوئی مل جائے تو پھر اسی کو بنایا جائے گا. تو صدیق اکبر کی یہ بہت بڑے جھمیلے کو میں ایک لفظ میں باندھ رہا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق کی افضلیت اس خلافت کی وجہ سے نہیں ہے, بلکہ یہ ساری آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں آپ کے سامنے اور یہ تمام, تو آپ یہ خلافت تو بہت بعد میں آ رہی ہے. اور جناب قرآن مجید فرقان حمید سے اتقا کا لفظ, قرآن مجید سے اولئک اعظم درجہ کا لفظ, قرآن مجید سے وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ کا لفظ, یہ تمام جو آپ کے فضل کے مقام کو بیان کر رہا ہے یہ پہلے سے موجود تھی. تو یہ ترتیب خلافت جو ہے یہ یقیناً جو ہے وہ اسی افضلیت کے معیار پر ہے, اور بالخصوص حضرت سیدنا ابو بکر صدیق. میں یہاں پر ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو خاص جو ہے قابل توجہ ہے, اور ایک امت کی بڑی شخصیت کی جانب سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ یہ بات قرینے کے طور پر جو ہے وہ مکمل طور پر واضح ہو جائے. اب آپ دیکھیے کہ
شارحین حدیث نے اس مسئلے کو کیسے سمجھا. میرے سامنے اس وقت علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی فتح الباری موجود ہے, اور بخاری شریف کے جو باب ہے, باب فضل ابی بکر بعد النبی, ابو بکر کی افضلیت نبی کے بعد. اب آیا وہ خلافت کی وجہ سے کیا تھی, دیکھیں کیا لکھ رہے ہیں, یہی جملہ میں مختصر کر رہا ہوں, وقت نہیں ہے, یہی جملہ علامہ عینی نے بی عینی لکھا ہے, علامہ عینی نے بھی لکھا عمدۃ القاری میں, اور فتح الباری میں علامہ ابن حجر نے لکھا ہے. تو جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں اور پھر افضلیت کا انکار کرتے ہیں اور خود کو مترفضہ بناتے ہیں, وہ ذرا غور کریں کہ بزرگ کیا لکھ رہے ہیں, اور ان کی کتابوں کو لہراتے ہیں کہ ہم نے فتح الباری پڑھی ہے, ہم نے اس کے درس دیے ہیں. تو یہ پڑھ لیجئے, یہاں پر آ کر باب کا حوالہ ہم نے دیا. فرماتے ہیں صدیق اکبر کی افضلیت نبی کریم کے بعد زمانے کے لحاظ سے نہیں بلکہ رتبے اور فضیلت کے لحاظ سے ہے. حضرت ابو بکر کی افضلیت نبی پاک کی حیات ہی سے ثابت تھی. واہ واہ سبحان اللہ, آپ کی حیات مبارکہ سے ہی ثابت تھی, جس کی وجہ سے گویا کہ یہ جو خلافت وجہ افضلیت نہیں بن رہی ہے. یہی بات علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے, اور یہ مولا مرتضیٰ نے فضائل الصحابہ دیکھے میرے سامنے, یہ حدیث نمبر 40 ہے. سئل عن قول علی ابن ابی طالب خیر هذه الامت بعد نبی ابو بکر و عمر, یہ اس کا چپٹر ہے. مولا علی یہ کہہ رہے تھے, اے میرے دوستوں ساتھیوں, میں تمہیں بتاؤں اس امت میں انبیاء کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ خیر. کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں خیر کا معنی آپ نے افضل کیسے کیا؟ میں نے کہا بھائی یہ تو بچہ بھی طالب علم جانتا ہے کہ خیر اس میں تفضیل ہے, اور یہ الف یہاں سے گر گیا, یہ اصل میں اخیر ہی ہے اس میں تفضیل ہی. تو فرمایا کہ اس امت میں کیا میں تمہیں خبر نہ دوں جو نبیوں کے بعد سب سے خیر افضل ہے؟ فرمایا ابو بکر, یہ مولا علی کہہ رہے ہیں ابو بکر. ثم قال الا اخبركم بخیر هذه الامه بعد ابی بکر عمر. واہ 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 سبحان اللہ. فرمایا کہ میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں کہ ابو بکر کے بعد کون افضل ہے؟ یہ عمر ہے. اسی طرح بخاری شریف میں آپ کے شہزادے حضرت محمد بن حنفیہ کا بھی قول موجود ہے. تو گویا کہ یہ جو ترتیب ہے فضیلت کی, یہ جو ترتیب ہے خلافت کی, یہ خلافت کی وجہ سے نہیں ہے کہ 1 2 3 4. دراصل جن کا رتبہ اللہ کی بارگاہ میں جتنا قریب تھا وہ مقدم ہوا. اسی کو حضرت تاجدار گولڑا نے لکھا کہ خلافت خاصہ میں خلیفہ ہونا اس کے لیے لازم ہوا جو افضل تھا. اور افضل کا معنی کیا ہے؟ جس کے اعمال نامے میں اجر زیادہ ہے, نیکیاں زیادہ ہے, کمال زیادہ ہے, شان زیادہ ہے. اور میں پڑھنے والوں کو صرف یہ کہوں گا اختصار کے ساتھ, وہ داتا صاحب کی کتاب کشف المحجوب اتاریں. داتا صاحب کا لنگر بھی کھایا, گنج بخش فیض عالم بھی آپ نے پڑھا. آپ صرف حضرت داتا صاحب کا آپ کتاب کشف المحجوب اٹھا لیجئے. اگر فارسی آپ کو نہیں آتی تو اس میں سید معین الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو سید ہیں, کتاب بھی سید السادات کی, ترجمہ بھی سید کا ہے, آپ وہ ترجمہ نیٹ سے دیکھ لیں. اور حضرت ابو بکر صدیق پر جو 3 صفحے حضرت داتا صاحب نے لکھے وہ پڑھ کر دیکھیں کہ کسی کو جائز نہیں ہے کہ اس مرتبے میں ابو بکر سے کوئی آگے قدم رکھے. اللہ اکبر کبیرہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے, کیا کہنے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بس آخر میں مفتی صاحب میں چاہوں گا کہ ایک سوال کا جواب آپ ارشاد فرما دیجئے کہ خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزبان مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اگر بیان ہو جائے نا حضور. کیا بات ہے. حضرت شاہ صاحب نے ماشاءاللہ افضلیت بیان فرمائی صدیق اکبر کی مولا علی کی زبان سے, اور کیا بات کمال کر دیا آپ نے. قرآن و حدیث کے دلائل انبار لگا دیے. اللہ کریم برکات عطا فرمائے. آپ کا جو سوال ہے یہ بھی بڑا, کیونکہ افضلیت اور ہے اور خلافت اور ہے. بالکل. اب یہ خلافت پر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, اور وہ بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی خلافت کے حوالے سے. ریاض النظرہ میں ایک روایت ہے, جب آقا کریم علیہ السلام نے پردہ فرمایا, ظاہری وصال فرمایا, تو ایک شخص مولا علی کی خدمت میں آیا جی, اور آ کے کہنے لگا حضرت آپ اعلان کر دیں کہ خلافت ہمیں دے دی گئی ہے تاکہ کوئی اور دعویٰ نہ کر سکے. یہ مولا علی کو آ کے کہہ رہے ہیں. اچھا. اور حضرت مولا علی شیر خدا کا وہاں پر جواب سنیں کیا ہے. حضرت مولا علی شیر خدا فرمانے لگے میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا, اور بالخصوص نبی کریم علیہ السلام کی طرف جھوٹ منسوب کرنا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. فرمایا میں کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے خلافت نامہ نہیں لکھا ہے. اللہ اکبر. یہ باب تو یہاں بند ہو گیا کہ ان کے لیے کہا تھا, ان کے لیے کہا تھا, یہ ایک حدیث پاک. اب اس کے ساتھ ذرا دوسری بھی سنیے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ نے پھر کیا فرمایا, اور یہ حدیث پاک تاریخ مدینہ میں موجود ہے. فرمایا لوگوں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں وصیت کر جاتے یا لکھ جاتے یا کہہ جاتے
تو فرمایا قبیلہ بنو تیم سمیت بڑے بڑے قبیلے کے لوگ سارے مل کے آ جاتے تو میں کسی ایک کو ممبر پر کھڑا نہ ہونے دیتا اگر نبی پاک فرما دیتے. پہلے فرمایا کہ لکھا ہی نہیں ہے, اور پھر فرمایا کہ اگر لکھتے اور میرے لیے لکھتے تو میں کسی اور کو کھڑے نہ ہونے دیتا. پہلے تو ذہن صاف کریں کہ یہ جو ہوائی فائر ہیں ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے. مولا علی نے اس کی صفائی کر دی. اب آ جائیے تیسری بات. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کے پاس ایک شخص آیا جب حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت ہو چکی تو کہا کہ ہمیں پتہ چلا کہ آپ نے ابھی بیعت نہیں کی. تو یہاں پر بعض لوگ تو بہت آگے کی بات لے جاتے ہیں, چونکہ ظاہر سی بات ہے کتابوں کے اندر بہت معاملات خلط ملط کیے گئے ہیں, لیکن حقیقت کیا ہے وہ سنیے ذرا. وہ کہنے لگے آپ نے بیعت نہیں کی. آپ فرمایا چل میرے ساتھ. حضرت صدیق اکبر کے پاس آئے, اور یہ جو حدیث شریف میں عرض کر رہا ہوں یہ مسلم شریف کتاب الجہاد کے اندر موجود ہے. جب آپ تشریف لے کے آئے حضرت صدیق اکبر کے پاس تو حضرت صدیق اکبر کو آ کر آپ نے بتایا کہ آپ ہم سب میں سے خیر ہیں, یعنی افضل ہیں, بہتر ہیں. آپ کے جو اوصاف حمیدہ تھے وہ بیان کیے. یہ بات سننے کے بعد حضرت صدیق اکبر رونے لگ پڑے اور فرمایا اے علی مجھے اپنے گھرانے سے پسند مصطفیٰ کا گھرانہ ہے. اس وقت آپ نے فرمایا تھا. اچھا یہ جب بات ہوئی تو اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ میں حضور ظہر کے بعد آ رہا ہوں, میں اور آپ کی بیعت کروں گا. اب یہ ظہر کی بات کا کیا مطلب تھا؟ فرمایا نماز میں سبھی لوگ اکٹھے ہو جائیں گے اور جتنے اس وقت کے انصار و مہاجرین جب آ جائیں گے تو سب کے سامنے علی بیعت کرے گا. تو حضرت علی المرتضیٰ تشریف لائے, آپ نے بیعت فرمائی اور وہیں پر مبارکبادی دی, خود بھی وصول کی اور حضرت صدیق اکبر کو بیعت عطا فرمائی. یہ تیسری روایت مسلم شریف. اچھا اب چوتھی روایت بھی سنیے. یہ مشکات شریف کتاب المناقب کے اندر یہ حدیث موجود ہے. حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا, آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام سے ایک مرتبہ سوال ہوا کہ خلیفہ ہم آپ کے بعد کس کو بنائے؟ تو نبی پاک نے اسی ترتیب سے بتایا جو آج ترتیب موجود ہے اہل سنت میں. اور یہ بیان مولا علی کر رہے ہیں, راوی بھی مولا علی ہیں. فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر تم ابو بکر کو خلیفہ بناؤ گے تو فرمایا امین اور زاہد پاؤ گے. سبحان اللہ. اگر تم عمر کو خلیفہ بناؤ گے امین اور قوی پاؤ گے. اگر تم عثمان کو خلیفہ بناؤ گے تو فرمایا دلیل اور حجت والا پاؤ گے. اور اگر علی کو خلیفہ بناؤ گے تو فرمایا ہادی و مہدی پاؤ گے. اب یہاں پر ترتیب بھی وہی بیان فرمائی اور اسی اعتبار سے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ میں خلافت موجود ہے. کیا کہنے یہ اچھا یہ پانچویں بات. اب تھوڑا سا آگے چلیے, بات ساتھ ساتھ کھلتی چلی جائے گی. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے صدیق اکبر کی بیعت کیوں کی, اور یہ کنز العمال کتاب الفضائل میں حدیث موجود ہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابوبکر صدیق کو حکم دے دیا امامت کا تو انہوں نے ابوبکر صدیق کو ہمارے دین کا امام بنا لیا, ہم نے بعد میں ابوبکر صدیق کو اپنی دنیا کا امام بنا لیا. سبحان اللہ. ہم نے اس لیے بیعت فرمائی تھی. یہ کنز العمال شریف میں مولا علی کا فرمان موجود ہے. اور یہ اچھا اس کے بعد آگے ساتویں بات, یہ بھی بڑا فائدہ دے گی اور یہ بات سے بات جب آئے گی تو کھلتی چلی جائے گی. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے کسی کے لیے خلافت نامہ نہیں لکھا تھا. اور اس کے بعد فرمایا لیکن جب ابو بکر صدیق خلیفہ بنے تو دین کو مضبوط کیا ہے, جیسے حضرت شاہ صاحب قبلہ فرما رہے تھے اور قرآن کے حوالوں سے بتا رہے تھے. یہ مولا علی اس کی تفسیر کر رہے ہیں. فرمایا جب حضرت عمر آئے تو دین اتنا مضبوط ہو گیا جیسے اونٹ کو نکیل ڈال کر باندھ دیا جائے اور بالکل وہ ہل نہیں سکتا. فرمایا دین کی جڑوں کو ایسے مضبوط کر دیا کوئی ہلا تک نہیں سکتا تھا ان کو. یہ حضرت مولا علی فرما رہے ہیں, خلافت بھی تسلیم کر رہے ہیں, مان بھی رہے ہیں اور اس خلافت کی شان و شوکت, اس کے معنی خیز نتائج اور رزلٹ بھی بیان کر رہے ہیں کہ یہ خلافت ایسی تھی. اچھا یہ حدیث پاک سننے کے بعد اگلی بات بڑی توجہ طلب ہے. اچھا یہ جو حدیث میں نے بیان کی یہ مسند امام احمد میں ہے اور مسند علی میں موجود ہے. اچھا اگلی بات بڑی توجہ طلب ہے. یہ جو کہتے ہیں نا وہ جی 7 ماہ تھے تو 6 ماہ تھے تو فلانا تھا, اور میں نے کہا بھائی جان تم 6 سے 7 دن بھی نہیں نکالو گے. یہ سنیے ذرا. اب یہ حدیث پاک اس کو روایت کیا حضرت امام جعفر صادق نے. حضرت امام جعفر صادق نے روایت کیا اپنے باپ حضرت سیدنا امام باقر سے. امام باقر نے بیان کیا اپنے باپ حضرت سیدنا زین العابدین پاک سے. انہوں نے بیان کیا حضرت امام حسین پاک سے. انہوں نے حضرت مولا علی سے, اور انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ ترتیب دیکھو کیسی ہے. وہ کیا فرماتے ہیں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی اپنی اولاد کو بتا رہے ہیں کہ صدیق اکبر جب خلیفہ بنے
تو 7 دن تک ممبر پر کھڑے ہو کر کہتے تھے لوگوں میری بیعت توڑ دو، میں بوڑھا ہوں، کسی اور کو خلیفہ. 7 دن تک. یہ مولا علی اپنی اولاد کو بتا رہے ہیں. فرمایا جب 7واں دن ہوا تو سارے لوگ چپ کر کے چلے. میں اٹھ کے کھڑا ہوا، مولا علی فرماتے ہیں تو میں نے اٹھ کے کہا اے ابو بکر صدیق، آج کے بعد آپ نے ایسی تقریر نہیں کرنی، آپ نے حجت پوری کر دی جو آپ کہنا چاہتے تھے. نہ میں آپ کی بیعت توڑوں گا نہ کسی کو توڑنے دوں گا. فرمایا خلیفہ بھی آپ ہیں اور برحق بھی آپ ہی. کیا کہنے. یہ مولا علی شیر خدا خود اعلان کر رہے ہیں اور اپنی اولاد کو بتا رہے ہیں، اور اس کی روایت کی سند امام جعفر صادق سے چل رہی ہے. سبحان اللہ. تو یہ جو میں بات عرض کر رہا ہوں یہ بھی ریاض النظرہ میں موجود ہے. میں آخری 2 باتیں اور بڑی جلدی میں عرض کروں. حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا جب آخری ایام میں تھے، شہادت کے آپ قریب تھے، زخمی تھے، تو آپ سے کہا گیا کہ آپ خلیفہ مقرر کر دیجئے. آپ نے فرمایا نہیں، میں تمہیں اسی حالت پر چھوڑوں گا جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھوڑا تھا، اور فرمایا تھا اللہ اور ایمان والے جس پر راضی ہو جائیں گے، متفق ہو جائیں گے، وہ خلیفہ بن جائے گا اور وہ بہتر ہوگا. اور وہ بہتر ہوگا. تو فرمایا اللہ اور ایمان والے جس پر راضی ہوئے، جس پر جمع ہوئے، جو سب سے بہتر تھا اس کا نام ابو بکر صدیق تھا. اور میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اللہ میرے بعد تمہیں بہتر شخص پر جمع کرے گا، اور مولا علی کے بعد بہتر شخص حضرت امام حسن مجتبیٰ. اب یہ بات بتاتی ہے کہ پوری ترتیب آپ نے خلافت ابو بکر کی بیان کر دی. آخری بات اس حوالے سے، اور یہ بڑی خاص بات ہے، مسلمہ کذاب کے خلاف جب جنگ لڑنے کے لیے جا رہے تھے، حضرت صدیق اکبر نے فرمایا بدری صحابہ سب سے پہلے صف میں آ جائیں، باقی بھی آ جائیں. سبھی نکلیں، یہاں تک کہ حضرت صدیق اکبر نے بھی ارادہ کر لیا کہ میں بھی نکلوں گا، اور چل پڑے. اور روکا کس نے تھا؟ حضرت مولا علی شیر خدا نے چل کے روکا تھا. فرمایا حضور آپ مدینے میں رہیں، آپ خلیفۃ الرسول ہیں، آپ سب سے افضل ہیں، آپ ہیں تو یہ بہاریں ہیں، ہم ہیں جو چل کے لڑنے والے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت کو تو مولا علی اس شان و شوکت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں. تو اگر یہ جو چند گزارشات حدیثوں سے اور مولا علی کے فرمان سے بیان کی ہیں، یہ کوئی بندہ سن لے تو میرا نہیں خیال ہے بعد میں وہ کبھی زندگی بھر پٹڑی سے اترے گا اور یہ کہے گا کہ خلافت کسی نے چھین لی ہے یا کسی اور کا حق تھا. مولا علی فرما رہے ہیں اگر میرے لیے اعلان ہو جاتا تو پھر ممبر پر کوئی نہ کھڑا ہو سکتا. رسول پاک نے مصلی دے کر دنیا دین کا امام بنا دیا، ہم نے دنیا کا بنا لیا، بس سارا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. معزز علماء کرام کا بہت دل سے شکریہ، اتنے اہم ترین موضوع پر اتنی کمال گفتگو فرمائی ہے. ثنا خانوں کا بھی شکریہ. ناظرین کرام ایک جملہ تو میں ضرور کہوں گا کہ ایک مرتبہ یہ دونوں ایپیسوڈز آپ مکمل طور پر دیکھ کر اگر کہیں گڑبڑی ہو، کہیں کسی نے کوئی بات ذہن میں ڈال دی ہو جو بالکل ان باتوں کے خلاف ہو، کیونکہ یہاں سے قرآن پاک کی روشنی میں احادیث طیبہ اور مولا علی پاک کے جو فرامین ہیں اس کی روشنی میں ترتیب خلافت بیان ہوئی ہے. تو اب یہ دونوں پروگرام سننے کے بعد، دیکھنے کے بعد آپ خود فیصلہ کر پائیں گے الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو سچا اور سچا نظریہ اور عقیدہ عطا فرمایا ہے یہ کتنا کمال ہے. آپ خود بھی مضبوط ہو جائیں گے. کوئی غلط بات ذہن میں کسی نے وسوسہ ڈال دیا اس کو دور کر دیجئے گا، اور آپ کے اطراف میں آپ محسوس کرتے ہوں کہ یار کہیں کسی پر غلط کوشش کی گئی ہے، اس کے عقیدے کو بگاڑنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو الحمدللہ یہ 2 ایپیسوڈ اس تک پہنچا دیجئے گا اور اس سے رپورٹ بھی لے لیجئے گا کہ وہ دیکھ لیا، اور دیکھنے کے بعد وہ خود کہے گا جو غلط باتیں میرے ذہنوں میں کسی نے ڈالی تھی وہ تمام غلط باتیں، غلط معاملات میرے سامنے آشکار ہو چکے ہیں، اور یہ جو باتیں ہم نے علماء سے سنی ہیں یہ تو بالکل سورج کی روشنی کی طرح ہے. یعنی اب جو بات دیگر لوگوں نے کی تھی جو غلط تھی ہمیں پتہ لگ گیا کہ وہ تو اس کے بالکل برعکس تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان پروگراموں کو ہمارے لیے عقیدے پر قائم رہنے کا سبب بنا دے، ہماری قیامت تک آنے والی نسلیں اس مبارک عقیدہ اہل سنت پر قائم و دائم رہیں جو حقیقت میں عقیدہ اسلام ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا کیونکہ کل ملاقات ہوگی آپ سے افطار کی نشریات میں. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.